नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ
آؤ مل کے بولے ناتھ نارائن واسودیو، آؤ پریم سے بولیں گے ناتھ نارائن واسودیو، جے ہو شری کرشن گووند ہری مراری، ہی ناتھ نارائن واسودیو، شری کرشن گووند ہری مراری، ہی ناتھ نارائن واسودیو، آؤ مل کے بولے ناتھ نارائن واسودیو، آؤ پریم سے بولیں گے ناتھ نارائن واسودیو، جے ہو شری کرشن گووند ہری مراری، ہی ناتھ نارائن واسودیو، اہو بھاگیشالی دیوی تھا کلیان کامی گیتا کے پیروکار میرے سجنوں، کر لو اپنے من کو پورن ایکاگر، جوڑ دیجیے اپنے بھگوان جی کی اتنت مدھر ایوم اتنت کلیان کارنی وانی میں۔ ان دنوں ہم لوگ جیون کی آخری منزل پر آن پہنچے ہیں، اور جیون کی آخری منزل کیا ہوتی ہے؟ مکتی۔ کیا مطلب؟ چھٹکارا۔ کیا مطلب؟ آواگمن سے رہائی۔ یہ انسان کے زندگی کی آخری منزل، آخری پڑاؤ یا آخری سراہ ہے۔ اس کے بعد جی پھر آواگمن کے چکر میں نہیں آتا، پھر اس کی پہنچ بھگوان تک ہو جاتی ہے۔ بڑی روچی کے ساتھ سنیے گا، یہ ہم سب جیون کی آخری منزل ہے۔ بہت سی منزلیں طے ہو جاتی ہیں، یہ آخرا پڑاؤ۔ جیسے تیرتھ یاترا کی گاڑی جا رہی ہو تو ہر ڈبے میں کھپ مچ جاتی، بس بھائی اس کے بعد ہم واپس لوٹیں گے۔ ان کی بھی آخری تیرتھ یاترا ہوتی ہے، آخری یاترا وہاں پر پرنام کرتے ہیں۔ بھگوان کرے یہ جنم ہمارا انتم جنم ہو، ایسا اپنے پربھو سے پرارتھنا کیا کرو میرے سجنوں، وہ میری کلیان کامنی دیویوں، کہ پربھو یہ میرا آخری جنم ہو۔ یہ آپ کے بس کی بات ہے۔ کئیوں کے مکھ سے میں سنتا ہوں ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے، کیوں نہیں؟ یہ آپ کے بھگوان سادھن جو دے دیے آپ کو سارے، اپنے آپ کو تلیم کرنے کے سارے سادھن میرے پربھو نے آپ کو دیے ہیں۔ جیسے روٹی پکانے کی سب سامگری آپ کی رسوئی میں رکھوا دی گئی ہے، کچا راشن سب آپ کے پاس ہے۔ اب یہ آپ کے بس کی بات ہے کہ آپ جلدی اپنا بھوجن تیار کریں۔ میرے بھگوان نے آنترک بھوجن کا سب پربندھ کر دیا ہے۔ اب آپ پرساد کیجیے گا بدھی دوارا، من دوارا اور تن دوارا۔ کیا کہ ہم لوگ اپنی اس بھاونا کو پورا کریں، جن میں یہ برننگ ڈیزائر آ چکی ہے، جن کے اندر یہ جولنت کامنا اتپن ہو گئی ہے، اتکٹ اچھا آ گئی ہے میں نے مکت ہونا۔ سنسار میں کچھ نہیں پڑا، اگر رس نہیں آ رہا سنسار میں ابھی، میں تو پہلے بھی کہا تھا یہ ادھیائے انہی کے لیے ہے جو سنسار کی سنسارکتا سے تنگ آ چکے، سنسار کے لین دین سے، سنسار کے ویوہار سے، سنسار کے راگ اور دیش سے، سنسار کے جھگڑوں اور جمیلوں سے، سنسار کے جو ہے آپس میں جو سنسکاروں سے جو تنگ آ چکے ہیں، جنہیں اچھی طرح دیکھ لیا ہے 4 دن شوق دے پھر اوہ کتے بھونک دے، 4 دن شوق سے گزرتی ہے، بعد میں جب ہم لگ جاتے ہیں اس کے اندر پھر پتہ لگتا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے رے بابا، دور کے ڈھول سہانے۔ سنسار کے نزدیک جانے سے نانا پرکار کے کلیش مصیبتیں کھڑی جاتی، دور سے تو بڑی اچھی نظر آتی ہیں، یہ ماتا پتا بہن بھائی پتنی وشیش کر، پتی دیو وشیش کر، اپنے بال بچے، ماں کا لانا، انگلی پکڑنا، گودی میں لینا، یہ سب دور سے تو بہت اچھے لگتے ہیں، پر سیانوں نے ٹھیک کہا ہے، واہ پہ جانیے یا راہ پہ جانیے۔ پرانا راہ کیسی ہے اگر چلو گے تب پتہ لگے گا۔
ارے فلانی کیسی ہے یا فلانا کیسے، جب وہاں پڑے گا، واسطہ پڑے گا، اس سے ویوہار ہوگا، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، تب پتہ لگا میں تو سمجھتی تھی جلیبی ہوں گے جلیبی، لیکن جب واہ پڑا تو پتہ لگا کوڑ تما ہے، کوڑ تما بڑا کوڑا ہوتا ہے، کوڑ تما واہ. اس کے اندر اجوائن ڈال کر کے اور اگنی پہ رکھ کے تب اجوائن پیٹ کے لیے بڑی اچھی مانی جاتی ہے. بڑا کوڑا ہوتا ہے، دور سے نظر آتی ہے. 18واں دن ان کو نمنترن دے رہا ہے، جو سنسار سے تنگ آ کر حیران پریشان گھر کے ایکانت میں کہیں بیٹھے رہتے ہیں، یا راتری کو تھوڑی نیند کرتے ہوئے گال پہ اپنی ہتھیلی رکھتے ہوئے وچاروں میں مگن ہو جاتے ہیں، جنہیں سنسار کی اصلیت کو پہچان لیا ہے، جان لیا ہے. اور سنسار کی اصلیت بھگوان نے ایک ہی شلوک میں کہی ہے، 2 بار کہتی تھی، 3 بار کہتی نہیں کہا. یہی غور کرنا کلے چین سکھ، جنم موت پیری مرض درد دکھ. بھلا یہ کون سا ادھیائے گئے؟ 13ویں ادھیائے میں میرے بھگوان نے فرمایا اور بتایا کہ سنسار کی ریئلٹی کیا ہے. اس میں جنم ہوتا ہے، اس میں مرن بھی ہوتا ہے، اس میں نانا پرکار کے روگ بھی ہیں، پھر اس میں بڑھاپے کا کلیش بھی ہے. یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی امیجنیشن تھوڑی ہے. جنم کا کتنا بھاری دکھ ہے، پر مایا پردے ڈال دیتی ہے آپ پر، پھر تیار ہو جاتی ہے آپ 1-2 سال کے بعد پھر ماں بننے کے لیے. کتنا کلیش اور مصیبت ہے جنم دینا. پھر آگے مرن جن کی تیاری ہوتی، کتنی بری حالت سے مرتے. کئی مرد کو مرتے آپ نے دیکھا، پھر اپنی تیاری نہیں کر رہے کہ میں ایسی مرنی نہ مروں. اپنے دادا جی کو آپ نے دیکھا، شاید نانا جی کو دیکھا ہو، پڑوسی کو دیکھا ہو، تائے کو دیکھا ہو، یا چاچا جی کو دیکھا ہو، یا اپنی دادی کو، نانی کو، کسی کو ضرور دیکھا ہوگا اپنے انتم سمے میں. مرن آسن جب ہوتے ہیں وہ لیٹے پڑے، تو اپنے پر بھی اپلائی کرنا چاہیے. کتنا بڑا دکھ ہے جنم کا، مرن کا اور بڑھاپے کا. بڑھاپا نت دا سیاپا، کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بڑھاپا نت دا سیاپا. کبھی کوئی انگ درد، کبھی کچھ انگ، کبھی اندر درد ہے، کبھی باہر درد ہے، اور کبھی باہر سے سلوک بھی کوئی نہیں اچھا کرتا بڑھاپے میں، کیونکہ رشتہ داریوں کے ذمہ واریاں اور دوسرے سوارتھ نہیں پورے ہوتے. بڑے کون پرواہ کرے؟ ہماری تب پرواہ تھی جب ان کے سوارتھ ہمارے دوارا پورے ہوتے تھے. اب کسی سوارتھ پورا نہیں ہوتا. ایسے بڈھے خسرڈے کو کون دیکھے؟ بڑے بھاگیہ ہے اگر بزرگی میں آپ کی قدر ہو رہی ہے، اگر بوڑھے میں آپ کی قدر ہوتی ہے، اے ماں آپ کے بڑے اچھے بھاگیہ. ورنہ کیا 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 کھر گھسے، کیا کیا دانت گرے اور کھر گھسے، پیٹھ بوجھ نہ لے، ایسے بوڑھے بیل کو کون بھوسا دے؟ بیل کو بھی کوئی نہیں دیتا، چونکہ ان سے کچھ کام نہیں ہوتا. ایسے بزرگوں سے کوئی کام نہیں سوائے گھاؤں گھاؤں کرنے کے. اگر یہاں کے آنے والی بوڑھے بوڑھیاں ہوشیار اور چست اور دانا ہو تو واسطہ ہی نہ رکھیں، کیول گاہک بن جاؤ 2 پھلکوں کے. کوئی واسطہ نہیں، کوئی نہ کسی کو ٹوکنا نہیں، برا کہنا نہیں. کوئی برا کر رہا ہے کرنے دو، تب تو آپ کو 4 دن بھگوان کے بھجن میں کٹ جائیں گے. اگر ابھی آپ پنگے لیں گے، بات بات میں ان کو ٹوکا ٹاکی کریں گے، بھجن نہیں ہوگا. آج کل کا زمانہ وہ ہے کہ آپ کی اچھی بات بھی کوئی سننا نہیں چاہتا، تو آپ کو کیا پڑی کہنے کی؟ وہ خود ٹھوکرے کھائیں گے اور راستے پہ آئیں گے. کیا ضرورت ہے خامخواہ آپ کو ٹوکنے کی، بہو کو یا اپنی بیٹی کو؟ اپنے آپ کرتے رہیں گے، لگیں گی چوٹیں. آپ نے کبھی سنا نہیں ہے کیا سر تے پئیاں تے کس نہ سیاں؟ جب ان کے سر پہ پائے گی تو اپنے آپ سہیں گے اور برداشت کریں گے. اور اچھا آپ نے چپ کر کے 2 روٹیاں سویرے کھائیں، شام کا یہ اپنا بھجن مت کیا. مست رہو اس گھر کے واتاورن سے، جہاں تک ہو سکے الگ رہو. بزرگوں سے بار بار کہوں گا، اگر گھر میں کوئی الگ کمرہ ہے 2ری 3ری منزل پر تو بہت ہی اچھا، اگر نہیں تو وہاں سے نکل جاؤ. گھر میں اگر کمروں کی تنگی ہے، اتنے مرغی کھانا بنا ہوا، تو الگ ہو جاؤ، کہیں جا کے بھجن کرو. کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی. بوڑھی ماں کو بھی کوئی نزدیک مندر ہوگا، مل جائے گا. گیا اپنا مالا لے لی ہاتھ میں، ہرے کرشن کی دھونی لگا دی، لگنے دو دھڑی، بس اپنا سمے سفر کر لو. بڑے کلیش ہے بڑھاپے کے. اور آگے بیماریاں، بیماری میں نانا پرکار کی ہے، آدھی ہے، ویادھی ہے، اپادھی ہے. تو یہ سنسار کی اصلیت ہے. اس اصلیت کو دیکھ کر نہیں، انوبھو کر کے. جس کے اندر بیت گئی ہے وہ تنگ آ جاتی ہے.
बिल्कुल उनका मन बेजार हो जाता है मेरी देवियों का। वो फिर भगवान से चिल्लाते हैं कि दाता जिस तरह भी हो सके मेरा कल्याण कर। उनके लिए 18वां अध्याय बहुत ही कमाल का, बहुत कमाल का। जरूर आपने मांग की होगी, जैसे ब्राह्मण साल भर मांग करते रहते हैं कब दिन आएंगी जब खीरें बनेंगी, हलवे बनेंगे, पूड़ियां बनेंगी, वो दिन कब आएंगे, वो दिन कब आएंगे, वो श्राद्ध वाले दिन कब आएंगे। हे दाता बड़ा जुल्म करते हो, जो श्राद्ध तुम केवल एक बार ही बनाते हो। हे दाता ओए आहा आहा। तो ये श्राद्ध आ गए, ब्राह्मणों की मौज बन गई, बड़ी मौज। इसी तरह आपने पता नहीं कितने जन्मों में क्या होगा, वो दिन मेरे कब आएंगे जब कभी दुनिया से छूटने का सामान पैदा करूंगा, जब मैं दुनिया से छूटने के अपने आप को प्रबंध करूंगी। आगे दिन जहां चाह वहां राह, भगवान ने आपके दिन बदला दिए। बड़े ध्यान से सुना करें मेरे भगवान की वाणी। मैं फिर बार बार कहूंगा, भगवान के श्री चरणों को ध्यान रखते हुए, मुक्ति त्याग से होती है देवियों। मुक्ति छुटकारा जीव का आना जाना त्याग से होता है। त्याग का मतलब ये नहीं घर बार मिलते छोड़ जाओ, नहीं। और क्या रहो, मन करके ना रहो, तन करके रहो। वो सीख लो अपने भगवान से, मेरे से ले लो ये बात। तन करके रहना हमने परिवार के अंदर, तन करके व्यवहार करना है हमने, मन करके नहीं। नहीं समझ आती मुझे, ना आगे बोलने दो, मुझे आगे ना बढ़ने दो। हमने कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं देना, हमने तो जीव आत्मा का कल्याण करना है। प्रभु हमें बार बार कह रही है, ये बड़ा अच्छी कला है दोनों जहां बनाने की, लोक परलोक बनाने की। तान काम में मन रहे, ध्यान में तान काम में मन रहे। बड़ी गजब की साइंटिफिकली बात है, बड़ी गजब की वैज्ञानिक बात है। वो पढ़ी लिखी भगवती, फिजिकली वी मस्ट एक्सर्ट अवरसेल्व्स बट नॉट मेंटली। जब हम मानसिक रूप में रहती है, चिंता करती है, सोचते रहते हैं किसी के बाद, लो अब हम मार खा लेंगे, अब उसके संस्कार पड़ेंगे। क्योंकि जिसका बार बार चिंतन होता है उसके इंप्रेशन पड़ती हैं। जिस चीज का बार बार हमें कहा गया अगर कल्याण करना, चिंतन तो भगवान का करो, ताकि पुराने पड़े हुए संस्कार धुलते जाएं और तन द्वारा सेवा करो। दफ्तर में आप हैं या आप दुकानदार हैं या आप केवल चार दीवारी में रहती हैं या कहीं बाहर भी काम करने जाती हैं, मन करके नहीं तन करके। मन द्वारा रस ना लो है, अब बनने ठंडे में रस ना लो, खाने पीने में रस ना लो, पति पत्नी में रस ना लो, बाल बच्चे को चुमने लेने में रस ना लो। हाय मेरे रब्बा, पहने पुने में रस नहीं लेना। ये सारे रस हमने खत्म कर देने हैं। उसे तर्क लज्जत की जिसे दीदे पारी की दौलत है। जब संसार के रस हम खत्म करेंगे, परमात्मा के रस के योग्य हो जाएंगे। योग्य बनिए। अगर इन्हीं इस गंदे मंदे रसों में लेते रहे संसार के रस, तो रस है लेकिन बाद में ये पहले है अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। भगवान ने कहा इनमें पहले तो रस होता है, माँ में, बाप में, बहन में, भाई में, पति में, पत्नी में, बाल बच्चे में, हाँ, लेकिन बाद में दुख, बाद में चिंता, बेचैनी, बेकरारी, विक्षेपता। तो आप जैसी दाना बेटियां और दाना भाई जो दूरदर्शिता से काम ले रही हैं, हाँ, वो शारीरिक रूप से तो काम करती रहती हैं, मानसिक रूप से कदापि नहीं। मन अपना महाराज जी के चरणों में रखते। ये एक कला है। अगर मैं आपको भगवान जी के चरणों के प्रताप से आपके अंतःकरण में रख सकूं तो बहुत अच्छी कला। अगर आप यहां से एड़ी चोटी का जोर मार के सीख ले तो जितने का कानों में मेरे भगवान की ये अमर ध्वनि जा रही है, वो इस बात को पक्का कर ले कि मैंने शारीरिक रूप में समाज में, परिवार में रहना, मानसिक रूप में मैंने रुचि नहीं लेनी, मानसिक रूप में रुचि नहीं लेनी। जो मेरे काम है, मैं बेटा हूं, अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। मैं बेटी हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, जो मेरा कर्तव्य मेरे पास कंधों पे आता है मैं पूरा कर दूंगी, बस। उसमें मैंने गलतान नहीं होना, मैंने इंडल्ज नहीं होना, मैंने एंटेंगल नहीं होना, मैंने अपने आप को उसमें उलझाना नहीं, उसका चिंतन नहीं करना। फिर सीख लो मेरे से। तन और मन द्वारा ये क्या मतलब? तन द्वारा कार्य करनी है लेकिन उनका चिंतन नहीं करना। घर में कोई बीमार है ना, चिंता ना करो, माँ बीमार हुई पड़ी है, क्यों बाबा? नहीं, चिंतन नहीं। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को हाई फीस दे दो, बुला के लाओ कार में, डॉक्टर जी को दिखा दो, वो आपको दवाई दे दा। माँ जी को 2-2 ढाई घंटे बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बताया दवाई देते रहो, बस। माँ के आप मार का खाओगे, माँ का क्या बनेगा?
ابھی میرے بچے چھوٹے چھوٹی ہیں, میری پتنی بھی کمانے جاتی ہے, میں بھی جاتا ہوں, ان بچوں کو کون سنبھالے, گھر کا کام کون کرے گا, کپڑے کون دھوئے گا, پریس کون کرے گا. ماں نہ ہوئی آپ کی نکرانی ہو گئی. آپ ماں کو نہیں رو رہے, اپنے سکھوں کو رو رہی ہے. یہاں سے آپ مار کھا لیں گے. میرا کاکا بیمار رہتے ہیں, پہلے 2 لڑکی ہیں, ایک نے اپنے لڑکا دیا, نہ دیتا دیے تو بیمار کیوں دے دیا, روگی کیوں دے دیا, دفتر میں تو کام ہی کر رہی ہے لیکن چنتا تیرا, یہ مار کھا لے گی. اب آپ بھکتی کے قابل نہیں رہیں گے, بھگوان کے قابل نہیں رہیں گے. اس نقطے کو پکڑو نا. اگر من میں کھڑا لڑکے کا, میں دوائی کر رہی ہوں, ہاں دوائی دے بھی رہی ہوں, نوکرانی بھی رکھ لی ہے, ہاں آگے میری بھگوان کی اچھا. یہ آپ کو شوبھا دیتا ہے, رجو گنیوں کو نہیں, تمو گنیوں کو نہیں. آپ کو شبھ جنہوں نے پرلوک بنانا ہے, انہوں نے بچے کا چنتا نہیں کرنا. میں کئی دشتان دی جا رہا ہوں, گھر میں تنگی ہے, ٹھیک ہے, جو میرے سے بن سکتا ہے میں امبرائڈری کر رہی ہوں, میں کٹنگ فٹنگ بچوں کی کر لیتی ہوں, تو کچھ میں جتنے میرے سے بنتا ہے 300-400 روپے میں کما لیتی ہوں, کوئی 2800 وہ لے آتی ہیں. ہم اسی میں گزارا کر لیں گے. کیا کریں, گزارے نہیں, اس سے کیا ہوگا, روپے گر جائیں گے آکاش سے, یوں کہنے سے گزارا نہیں ہوتا. وہ بھی مرتے ہیں, میں بھی مرتی, کچھ بنتا ہی نہیں ہے, کچھ ہوتا ہی نہیں. اس سے کیا ہوگا, من بے چین ہو جائے گا, من بے قرار ہو جائے گا, اور کیا بھجن نہیں ہو سکے گا. ورنہ تو کچھ بھی نہیں, آپ پر لوگ آپ لوگ گواہ بیٹھیں گے. اگر سنتوشی ہوں گے جتنا ہم سے بن سکتا ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آگے بھگوان جانے. اب آپ کا من خالی ہو گیا. نو وری, نو انگزائٹی, نو چنتا, نو بے چینی, نو بے قراری. ہائے ذرا نقطہ سمجھو کسے بھگوان کرشن جی کا کمال کا نقطہ. ہم بڑا لابھ اٹھا رہے ہیں, آپ بھی اٹھا لو. اب آپ کا من ڈس انگیجڈ ایوری ٹائم, ان ایوری کنڈیشن, ان ایوری انوائرمنٹ, ان ایوری سرکمسٹانسز, ایوری سرکمسٹانس آپ کا من جو ہے ڈس انگیجڈ. اب آپ کا من بھجن کر سکتا ہے. ہمیں بتایا ہی نہیں گیا, نہ پتا جی نے بتایا, نہ ماں نے, نہ دادا جی نے, نہ دادی نے, حالانکہ سارے دھارمک تھے. پر یہ جو کرشن جی کا نقطہ ہے, یہ بڑے کمال کا, کہ تن کام میں من رہی, پل بھی نہ گزرے گی اسیان. بڑے کمال کا پوائنٹ ہے, اگر آپ ابھی پکڑ لو. یہ مکت جانے کا طریقہ کہ مانسک روپ میں نے چنتا نہیں کرنی, شریر روپ میں تو جو میرے کام ہے میں کر لوں گی. بیمار ہے, ماں بیمار ہے, پتی دیو بیمار ہے, میں نے ہاسپٹل میں ان کو ڈال دیا, چھٹیاں لے کے بیٹھ گئی ہوں, میں دل و جان سے ان کی سیوا کر رہی ہوں. ان کو حوصلہ بھی دل کبھی ہائے نہ کرو, بھگوان جی کا نام لو, اچھا کچھ نہ, میں بھگوان جی کا نام لیتا ہوں. یہ مزہ آ گیا. آپ ان کو سکھائیے, روئیے ان کے ساتھ 2-3 دن, کوئی بات نہیں, وہ ہمارے سکھ کے دن ہے, وہ بھی کٹ گئے. یہ بھی ہم نے کچھ برے کرم کیے ہوں گے, آپ آگے میں دل و جان سے آپ پہ لگی ہوں, کوئی بات نہیں, کٹ جائیں گے. یہ بھی بھگوان کا نام لیں, سب کچھ پرماتما کی قسم. بھگوان کا نام لینے سے دکھ کم ہو جاتے ہیں. جس کو یقین نہ ہو مجھے پکڑ لو, پربھو کے چنتن کرنے سے, مالک میں شردھا کرنے سے یہ رعایت ہو جاتی ہے, دکھ کم ہو جاتی ہے. آتے تو ہیں دکھ پر کٹ جاتی, مہینوں کی بات دنوں میں ختم, دنوں کی بات گھنٹوں میں ختم. یہ بات کسی نے انوبھو کر کے کہی ہے کہ سولی کا کانٹا بن جاتا. لگا رہے ہمارا من, جٹا رہے ہمارا من, شاباش شاباش شاباش, اپنے آپ کو جٹا ہی رکھیں, لگا ہی رکھیں. بس کیا ہوگا, من دوارا بھگوان کا بھجن ہوگا, پربھو دوارا پربھو سے چنتن ہو جائے گا من دوارا. یہ ہوتا ہے تن کام میں من رہے. اب آپ مکت ہو جائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس طریقے سے اگر رہیں تو ہمیں کوئی اور سادھنا کرنے کی ضرورت نہیں, مکتی کے لیے, پرمارتھ کے لیے یا بھکتی کے لیے. اگر ایسے کر لیا جائے اور کوئی طریقہ نہیں کرنا پڑے گا. اسکوٹر جب, جیسے اسکوٹر والوں نے بتایا کہ جب وہ پیٹرول ڈلوانے جاتی ہے, ہاں, تو پیٹرول کے اندر ہی تھوڑا سا ڈیزل ملا دیتے ہیں. پیٹرول میں ہی مانو آدھا لیٹر ڈیزل ڈال دیا, پھر ان کو الگ آئلنگ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈیزل ہی ان کی مشینری میں مل جاتا, کیونکہ اس میں ڈیزل ڈال دیا گیا تو ان کے مشینری میں مل جائے گا. الگ ان کو آئلنگ کرانے کی ضرورت نہیں رہے گی, الگ ڈیزل ان کو پرزوں میں ڈلوانے کی ضرورت نہیں, ان میں مل گیا. الگ آپ کو تب کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ کرم کرنے کی کلا اپنے گیتا جی سے سیکھ لیں تو. جو کہ تن دوارا یو آر ایگزلٹنگ, نو ڈاؤٹ یو آر اسٹرگلنگ, لیکن مائنڈ آپ کا بھگوان کا چنتن کر رہا ہے. اگر یہ اسمبھو ہو تو مجھے ٹوک لو, روک لو, سنکوچ نہ کرو, مجھے ایک شبد نہ آگے بولنے دو. یہ اسمبھو نہیں ہے میری دیوی بھگوتی, یہ سمبھو ہے. کئی بھائی ہم اپنا جیون گزاری بیٹھے ہیں, اسی طرح لگائی بیٹھے ہیں, لگا رہے ہیں, ہر روز دن ہمارا اسی طرح کٹتا. تن کام میں من, پہلے ہمیں بھی بڑی شنکا تھی, لیکن جب جٹ گئے تو پتہ لگا نہیں یہ تو ہو سکتا ہے.
آسان ہے، شروع میں کچھ دن مشکل نظر آتی ہیں، بعد میں ابھیاس بن جاتا کہ تن دوارا ہم کام کر رہے ہیں، من میں بھجن چل رہا ہے، آپ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے میں بڑے دعوے سے اور زوردار شبدوں میں کہتا ہوں، اب اسمبھو نہیں ہے، یہ سمبھو ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، نبھاؤ بھلے ہی۔ یہ مت کہ میں ناری ہوں، ناری تو بھگوان نے آپ کو یہاں کیوں بلا رہی ہیں؟ مکتی میں ناری نر کا کیا سوال، کلیان میں ناری نر کا کیا سوال؟ یہی آ کے من گندا ایسی پرشن کرتا ہے، پڑھنے میں کیوں نہیں کہا میں ناری ہوں؟ یہ تو بی اے ایم اے نر کرتی ہیں، ہر کام میں تو ناری آج کل آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہر کام میں۔ کیا مکتی کے بارے میں، بھکتی کے بارے میں آپ ناری بن جائیں گی؟ کتنا من آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیا کریں، ہم تو گرستی ہیں، ہر کام میں تو گرستی کہتے ہیں آپ، گرستی باقی نہیں تر گئے، کئی تر گئے، ایک نہیں انیک تر گئے۔ شرط یہ ہے کہ بھگوان جی کے انسار ہم اپنی گرستی نبھا رہے ہوں تو کوئی کوشچن، کوئی سسپیشن مت کیجیے گا من میں، یہ کہ جو میرے پران ناتھ، میرے اشٹ دیو، میرے بھگوان کہہ رہے ہیں، بس اس کو میں نے اپنے ڈیلی لائف میں لے آنا، مکت۔ صحیح اتنی سی بات لے لو، تن کام میں من رہے جان میں، یہ بڑا بھاری تیاگ ہے، بڑا بھاری تیاگ۔ چلیے 8ویں ادھیائے میں کتنی غضب کی یہ نقطہ بتایا گیا 8ویں ادھیائے کے اندر، مجھے یاد ارجن بہر رنگ کر، آگے آپ بولو۔ اور جنگ کا مطلب زندگی کی کشمکش، اس کو جنگ کرنی تھی کنتی دے پتر کو۔ ہمیں جنگ کیا کرنی ہے؟ ہماری جو روز کی اسٹرگل ہے، چونکہ جیون نام سنگھرش کا ہے۔ سنا اے بزرگوں، اے میرے جوانوں، اے میری ماتاؤں، اے میری بھولی بھالی پڑھی لکھی بیٹیوں، زندگی نام کس کے پوتے، سنگھرش کا نام جیون ہے، اسٹرگل کا نام لائف ہے، کشمکش کا نام زندگی ہے۔ جو جیون کے کشمکش سے گھبرا جائیں گے وہ اپنے شریر کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، آتم ہتیا۔ یاد رکھ لو، اگر آپ جیون کے سنگھرش سے، اسٹرگل سے گھبرا گئے، کیا کریں میں بڑی تنگ آ گئی ہوں، کبھی کوئی ٹنٹا ہے، کبھی کوئی ٹنٹا ہے، کبھی کوئی ٹنٹا، کوئی بات نہیں، اسی کو زندگی کہتی ہے، اسی کا نام جیون ہے۔ ہاں ایک بات بتاؤں، بھگوان کی اور لگ جانے سے دن پتی دن اگر ہم سچے دل سے لگے ہیں، سنگھرش کم ہو جاتا ہے، اسٹرگل کم ہو جاتی ہے، ہمارا جوجھنا کم ہو جاتا ہے۔ اگر بھگوان کو چھوڑ کر کے ہم سنسار میں لگے ہیں تو ہماری اسٹرگل دن پتی دن، ادھر دن پتی دن گھٹتی جائے گی، ادھر دن پتی دن بڑھتی جائے گی، غم بے حساب ان کو دن ہو کے وہ بڑھتی جائے گی۔ لیکن جیون نام سنگھرش کا ہے، سنگھرش کے اندر ہی جیون گزرے گا۔ جیسے دہی میں متھی ڈالنے کے بعد ہی مکھن نکلے گا، چاہے بجلی سے ڈال، کوئی متھی بجلی کی ڈالنی پڑتی ہے، چاہے ہاتھوں سے آپ لے کر متھی بیچ میں ڈالنی پڑے گی، اور دہی کو متھا جائے گا، بری طرح متھ دیتی ہے جو متھنی، خوب ہم ادھر سے گھمائیں گے، متھنی کو گھمائیں گے آگے پیچھے، تب جا کے اس میں سے مکھن نکلے گا۔ اس طرح جیون میں بھی ہمیں متھی ڈالنی پڑے گی، گھبرانا نہیں سنگھرش سے، جیون اسی کا نام ہے، جیون نام ہی اسی کا ہے۔ جیسے آپ پانی پہ نلکے میں جائے کو چلا رہا ہوں، بھائی تو دیکھتا نہیں میرے سوٹ کتنے قیمتی ہے، میں ابھی ساڑی جو ہے 1600 روپے کی 1600 کی پہن آئی ہوں، کملی، ہاں تو بہن میں کیا کروں، آپ نے پانی پینا ہے نا، ہاں تو میری ساڑی پر پانی تو نہ ڈال، میں تھوڑا ڈال رہا ہوں کہ ہاتھ سے آپ کو یوں ڈال رہا ہوں۔ جب آپ چبچی میں آئی ہیں، ہاں، اور آپ نے اوک بنائی ہے، اوک کہتے ہیں، یہ اوک بنائی، ہاں، اور جب میں نلکا چلا رہا ہوں، ہاں، تو اوک میں سے ایک بوند بھی نہ گرنے دو، کیسے ہو، گرے گی تو نیچے گرے گی تو اچھلے گا تو آپ پر پڑے گا۔ کہاوت مشہور ہوگی، چبچے سے ورنا تو چھینٹے پر ڈرنا۔ جب آپ پانی کی چبچی میں آئے تو چھینٹے پڑیں گے، ہوئے سمجھاؤ اپنے من کو کہ جب آپ کل یگ میں گرستی بنی ہیں تو اسٹرگل تو ہوگی، کوئی چارہ نہیں، کوئی گزارا نہیں۔ ہم ست یگ کے گرستی نہیں، ہم کل یگ کے گرستی میں، تو اس میں اسٹرگل مسٹ بی، نٹ شوڈ بی بٹ مسٹ بی۔ شکر مناؤ اپنے پرماتما کا، کنہیا کا، کہ جن نے بھکتی کا تحفہ آپ کو دیا، بھکتی سے یہ کم ہوتے جائیں گے۔ جو من آپ کو ادھر لگے گا نا بھگوان کی طرف، تو آپ سے اچھے ارادے ہوں گے، اچھے وچار ہوں گے، اچھے کرم ہوں گے، اسٹرگل کم ہوتی جائے گی۔ واہ، آپ کی جو کشمکش ہے گھٹتی چلی جائے گی، ورنہ جیون نام تو سنگھرش کا ہے ہی۔ سنگھرش کے ساتھ جیون اپنے، چلو آپ ایک لوگ شادی نہیں کی، کئی بیٹھی ہیں کواریاں، ان میں سنگھرش تو ہے، سویرے سے لے کر شام تک سنگھرش
کبھی स्नान करना है, कभी भोजन करना है, कभी जाना है, कभी ये काम करना है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। रब ने इतने आंक बनाया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। कभी संघर्ष बाहर के है, कभी अंदर के है, या परिवार में रहते तो वहां संघर्ष है, या किराया कर मकान ले रखा तो भी कुछ ना कुछ संघर्ष चलेगा। तो ये भी घट जाएंगे, संघर्ष जरूर रहेंगे। कोई ना कोई बात बनेगी, भले आपके फल सारे पूरे हो गए, फिर भी कभी ब्याही लड़की कोई पत्र आ जाएगा, कभी वो आप आ जाएगी है, कभी कोई तार आ जाएगी। भाई संघर्ष तो रहेंगे, संघर्ष कम हो सकती है, तो संघर्ष से घबराइए नहीं। भगवान से जो आप भक्ति करेंगे तो आपका मन मजबूत होता जाएगा। बिना मन के डॉक्टरों के पास कोई गोली नहीं, कोई उनके पास टीका नहीं, कोई उनके पास क्या कहूं वो कैप्सूल नहीं जो मन को मजबूत बनाए। और भक्ति के बिना मन नहीं मजबूत होता, ज्ञान के बिना मन नहीं मजबूत होता, और जब तक मन नहीं मजबूत होता चैन नहीं पड़ती। रब ने इसलिए कहा है अगर दिल है मजबूत तब तो चित, अगर मन मजबूत तो भक्ति के बिना हो नहीं सकता। डॉक्टरों के पास तो कोई ताकत है नहीं कि हमारे मन को मजबूत, तन की बीमारी शायद थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों को दूर कर सके, पर सो फार दैट आवर माइंड इज कंसर्न कोई टेबलेट नहीं है। केमिस्ट की दुकान पर कोई गोली, कोई टीका नहीं बिकता जो हमारे माइंड को पावरफुल बना दे। पावरफुल तो भगवान के ज्ञान से जो आप सुनते गए। सारा सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा था, पता चल गया दिल है बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। ये जो आपने मुझे चोटी का ज्ञान दिया है, असलियत की पहचान हो गई है, जिससे कि मेरा मन जो डावाडोल था, जो मन के घबरा जाने से मेरी आंखों के आगे पर्दा आ गया था, मेरे पैर लड़खड़ा गए थे, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो अब मेरा मन मजबूत हो गया, अब मैं खड़ा हो गया, आपके हुक्म मानने को मैंने सिर झुका दिया। कृष्य वचनम तब, अब आप आपके वचन को लेने को तैयार, शाबाश। तरीका सीखो अपने भगवान से, जिसने सृष्टि बनाई और सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए और उसमें मनुष्य जाति बनाई, मनुष्यों में बुद्धि प्रदान कर दी और उस बुद्धि प्रदान के साथ ज्ञान दे दिया। वो ज्ञान की बदकिस्मती से जनता परवाह नहीं करती। महत्ता या इंपॉर्टेंस दे रखी है संसार के प्राणी पदार्थों की, इसलिए जीव दुखी हो गया, जीव उदास, हताश और निराश हो गया। शाबाश, जो मुख्य बात तो थी ज्ञान की वो ली नहीं, वो तो बात बनी नहीं। महापुरुष इसका दृष्टांत देते हुए कहती हैं, एक नंबरदार ने अपने नाई को बुलाया और नाई को कहा, भाई हाँ एक बड़ी जरूरी बात आ गई। क्या? कि मेरे समधी के पास जाना है, जो कि यहाँ से कोई 18-20 मील के फासले पर, उन दिनों ऐसे ही होता था, नाई को कुछ दे दिया करते थे। हाँ तो तूने आधी रात को यहाँ से चल पड़ना है और सूरज चढ़ने से पहले पहले वहां पहुंच जाना है और उधर से संदेशा लेके आना है, मेरा बड़ा जरूरी संदेशा है, वो ले जाना है। जो आ गया उसको खपते हो गया कि नंबरदार तो मुझे बहुत कुछ दे देगा। हाँ अपनी नैन को बता दिया, तैयारी करो, फूटे फुलके परोठी शानदार बना दिया आलू वाले के रास्ते में खा लेगा। रास्ते में जो चीज खास पात ही ये बोलती है, पात है ये, तो पाथा ये तैयार हो गया सब। आधी रात को देखा कि वो निकला, आधी रात हो गई। उसके बाद धोती अपनी ऊपर लपेटी को, उससे कभी दौड़ना है, कभी चलना है, कभी बैठना है, और परोठे परोठे अपने लेके कपड़े बांध के, ये उनका टिफिन कैरियर होता था। जैसे ये रुमाल है, उन दिनों टिफिन कैरियर क्या होता था, ए टिफिन कैरियर। आज तो 2 फुलके बने लगाई गठ ते आज टिफिन कैरियर। क्या बच्चे, ये 19वीं शताब्दी का टिफिन कैरियर, ये यूं करके यूं हाथ रखे, आज 2 फुलके बंधे पड़े हैं। चार बीच में अचार होगा, और जब कहीं भूख लगी निकाले अचार के साथ खाया पड़े, पानी तो आओ मिलता है। वेरी गुड। तो बस ठीक है, आधी रात को चल बड़े बड़े जल्दी जाना है, संदेशा जो है नंबरदार को बड़ा जरूरी है। वो वाकई पहुंच गया उधर, पहुंच के उन्होंने हैरान हुए, हमारा अब तो नाई हमारे संबंधी का है, तो नाई का मतलब कोई संदेशा लाया, वो बड़ा जरूरी मैसेज है जो आगे इसी तरह पहले होता था। उन्होंने फिर वहां नाश्ता नुश्ता दिया, आदर मान किया और कहा बताइए क्या कहा? ओ मैं मर गया। क्यों? वो संदेशा लाना था, मैं भूल ही गया। वो मैं तो इसी में रह गया कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। गुग्गू नाई, बुद्धू नाई, आप कहोगे बुद्धू गुग्गू, वो संदेशा तो लेना था। उन्हें कभी संदेशा मेरा लेकर तो कैसे ओ आता है तो मैंने जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, वो नहीं लिया। इस नाई को गुग्गू बुद्धू नाई। अब उससे कितनी बेकदरी हुई, वहां पर मार छोड़ा जाती, बिना तलवार के तेने जख्म कर दिया। अब मुझे जाना पड़ेगा तेरे साथ घोड़े पर, बैठ मेरी घोड़ी के ऊपर, पीछे बैठ। किसे काम था नहीं थी, अब जो मर्जी कह लो, जग मार लो मुझे,
میں وہ بدھو میں کیا کروں؟ جھلے کملے اپنی گلا تو سنجا جاتے ہیں. یہ کیسی ہے کہ ان کے سر سینگ نہیں لگے ہوتے ہوئے جھلے ہیں. کچھ لچھن کریں گے تو پتہ لگے گا نا. بالکل تو جھل رہا ہے, گندا ہے. واقعی میں گندا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. مجھے سندیشہ لانا تو لایا ہی نہیں, اور تو نے ہلچل ہمارے سارے پریوار میں ڈال دی. نکما کہیں کا سندیشہ لانا تو لیا. ہر انسان اسی طرح بنا ہوا ہے. میں نے پڑھائی کرنی ہے, ہے میں نے پڑھائی کرنی ہے, ہے میں نے کمائی کرنی ہے, پھر پڑھائی کرنے کے بعد ہے میں نے شادی کرنی ہے فلانی جگہ فلانی جگہ, میں نے بچے بنانا ہے, میں نے مکان بنانا ہے, میں نے پلاٹ لینا ہے, میں نے مکان, وہ سارا کچھ کر لیا. اور جس رب کے اپدیش کے انسار چلنا تھا وہ لیا ہی کوئی, وہ سمجھے ہی نہیں. ہائے ہائے ہو ہی پڑی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا. تو جس کے دوارا جس کا سندیشہ ہے بھگوان کا, جسے ہمیں بھیجا ہے, اس سے نہیں لیا. ہر ایک کا یہی حال ہے. نہ کو بدھو کہیں گا, آپ سارے بدھو ہیں. جس نمبردار نے کہا ہے کہ جلدی جانا ہے اور یہ میرا سندیشہ میرے سبزیوں کو پہنچانا, وہ نہیں لیا. جس رب نے سرشٹی بنائی اور بنا کر کے ہمیں پیدا کیا, اس کا جو اپدیش تھا وہ تو بدھی اور من میں رکھا نہیں. بس یہ ہمیں جلدی کرے, فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ. آئی ہیو ٹو ایگزیکیوٹ دس, آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس, آئی ہیو ٹو یہ کرنا, وہ یہ تو لگا پڑا. لیکن کیا کیسے یہ کوئی پتہ نہیں. اس لیے پھر کیا سارے دکھی ہو رہی ہے. جیسے نائی کی بےزتی ہوئی, بھی تو آیت صحیح بھی, میں نے جنم تو لیا اور یہ کر بھی رہا ہوں, آفٹر آل فار واٹ پرپز. جو بھگوان نے طریقہ بتایا تو پتہ ہی کوئی نہیں. سب کا یہی حال ہے. اب بھی سیکھ لو شریر چھوڑنے سے پہلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے بنانا کیا ہے. شاباش, یہ نائی کی بےزتی ہو رہی تھی, ہاں اتنے میں, اور گھوڑی تیار بھی ہو گئی تھی, ہاں اتنے میں اس کا لڑکا بھی آ گیا. او باپو, او میں تو آ گیا, چنگا کی چنگے تو سندیشہ تو ہے, مجھے اتنے بےزتی کر رہی ہے, میں سندیشہ لے آیا. شاباش, اور میرا پتر آ گیا. شاباش میرے پتر, شاباش سندیشہ لایا, ہاں یہ سندیشہ ہے, وہ رب تیرا بھلا کرے. اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں, میں 4-5 دنوں کے بعد یہ کام کر کے ایسے فضول میں ٹائم ہے. تو کاکا آ گیا, تو وہاں پہنچنے سے پہلے آ گیا. وہ آپ کے شریر چھوڑنے سے پہلے رب نے مجھے بھیج دیا, سندیشہ دے دو, خالی نہ آئے. یہ پہلے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. یہ تو آپ کی قسمت بہت اچھی, بہت اچھی کہ کوئی رب کا سندیشہ لے کے آپ کے پاس پہنچ گیا. یہ زیر تیشو سیکھ لو آپ. ہم بھی شکر مناتے ہیں کہ داتا اتنی چھوٹی عمر میں ہم لوگوں کو بتا دیا, سمجھا دیا, کرنے کا ڈھنگ بتا دیا, پھر کرنے کی شکتی بھی دے دی. اس مارگ میں تو ہم دیکھتے ہیں بھگوان کی بڑی کرپا. جیسے ہم کہتے ہیں بڑی کرپا, اس کی لدا بھی دے, لدندہ بھی دے, ہاں وہ بھی دے جو گھر میں رکھ کے آئے. لدا بھی دے, ارتھات کسی نے لکڑیاں دی 2 من, ساتھ اپنے بیل گاڑی بھی دی, ساتھ 2 نوکر بھی دیے کہ ان کے گھر میں رکھ کر, بھائی بڑا چنگا بھیا تو بڑا ہی سننا. لدا بھی دے, لدندہ بھی دے, وہ بھی دے جڑا گھر میں رکھ کے دیا. تو بڑی کرپا بھگوان کی. سمجھنے کی ہمیں طاقت بھی دے دی, سمجھانے والا بھی دے دیا, ایکات میں دے دیا, آنے جانے کا پربند بھی کر دیا, اپنانے کی سادھن بھی بتا دیے. یہ بھگوان کی وشیش کرپا. ورنہ گیتا کو پڑھنے سے نہیں سمجھ آتی, میرے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ آئے گی جب تک کہ بھگوان وشیش بدھی نہ دیں مجھے اور آپ کو. دیتا ہوں ان کو وہ دانش کا یوگ ہو جاتی ہیں مجھ سے واصل وہ لوگ. بھگوان نے سب پربند کر دیا. اب تو جٹ جاؤ کہ میں نے اپنانا ہے, میں نے مکت ہو جانا, میں نہیں صحابہ کرنے کے چکر سے اپنے آپ کو چھڑا لینا. کم وقت میں شریر تو جا ہی رہا, پر میں نے چھڑانا ہے اپنے آپ کو بس. اور وہ تیاگ سے, تیاگ کے بنا کوئی چارہ نہیں. میں نے کئی بار بتایا آپ کو, تیاگ تو ہر ایک کرتا ہے, سنساری بھی کرتا ہے, رب کا پیارا بھی کرتا ہے. ایک بڑی خوشی سے پہلے سامان پیدا کر لیتا ہے تیاگ کے, اور ایک خوشی سے نہیں کرتا, جبرن مجبورن کرتا ہے. اس کا بہت برا حال ہوتا ہے. یہ کینٹ آپ نے یہ دھول پر اترنا تھا اور آپ نے گیتا نگری میں جانا تھا, تو آپ نے کینٹ کے آگے ہی اپنے سامان جو 3-4-5 آپ کے بنڈل تھے وہ اپنے گاڑی کے دروازے کے پاس ہی رکھ دیے کہ بس بھائی 10 منٹ کا فاصلہ اب دھول پور اسٹیشن آنے والا. اور ایک ویکتی لیٹا, اس نے بھی یہیں اترنا تھا اور ادھر سٹی جانا تھا. اب جو ہی گاڑی کھڑی ہوئی, آپ تو فٹافٹ سامان اپنے پھینکا اور 2 قدم رکھے اور نیچے آ گئے. اور ابھی بھی گاڑی 1.5 منٹ کھڑی رہی, لیکن اس کو وہ اسٹیشن آ گیا, دھول پور آ گیا, ہاں
آپ ضرور اٹھا کے اپنے کپڑے سنبھال، اپنی دھوتی سنبھال، اپنے پگڑی سنبھال، اپنے یہ سنبھال، اپنے یہ سنبھال، مٹا لگا اور اپنے یہ کر دو. 2 منٹ تو کھڑی ہوتی گاڑی. آپ اس نے اپنا بنڈل پھینکا، 3 بنڈل آپ پہ، وہ آپ بھی اوپر، آپ وہ بنڈل اوپر، پھر نیچے سرانگ ماری، بنڈل اندر رہ گئے. آپ بات دھکے کرتا، میرا سامان رہ گیا، میرا سامان رہ گیا. 99% کا آخری سمے یوں گزرتا. ہاں میری یہ کام نہ رہ گئی، ہاں میرا وہ رہ گیا، ہاں میری پتیاں کیا بنے گا، ہاں میرے 3 بنڈل، ہاں میرا اس میں یہ تھا، میرا اس میں قیمتی سامان تھا، میرا اس میں سونا تھا، میرا اس میں تو پہلے کوئی سب لے. گاڑی آگے نکل گئی، سامان کچھ نیچے کچھ اندر. یہ سنساری آدمی کی موت ہوتی ہے. کچھ ارمان باہر تے کچھ ارمان اندر تے کچھ اکھاں وچ ارمان تے کچھ منہ دے وچ ارمان. ہائے میرے ربا، گندی موت، گندی موت. وہ صاحب کہوں گے کیا یاتری کو، گگو یاتری، جب تجھے پتا تھا تو نے اترنا پہلے کیوں نہیں تیاری کی؟ اور کوئی نہیں کی تھی، ستا رہ گیا. جب جیوں کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو پہلے کیوں نہیں تیاری کی؟ شیم شیم شیم. وہ کتنا سیاح یاتری جو پہلے ہی اپنا سامان دروازے کے پاس رکھے بیٹھا ہے. کتنی وہ سیانے ہیں سنساری آدمی. جب مرتیو مسٹ بھی تو وائی ناٹ پریپریشن بفور. ویسے یونیورسٹی کے ایگزام سے 1 مہینہ دیا جاتا ہے پریپریٹری، اس کو بولتے بھی ہالیڈیز. وٹ کائنڈ آف ہالیڈیز؟ پریپریٹری ہالیڈیز. اس ایگزام کو تیاری کرنے کے لیے 1 مہینے کی چھٹیاں. ابھی رب نے آپ کو موقع دیا ہے، شاباش. کیا اس بڑے امتحان کو آنے سے پہلے تیاری، اور پھر جتنے دن یہ ہیں اس کو بھی خوشی سے کاٹنے کی تیاری. بڑے پرماتما خوش ہو رہے ہوں گے جب آپ تیاری کرتی ہیں. باخوشی جینا اور سمے آ جانے پر جب بگل بچ جائے میرے رب دا تو باخوشی شریر کو چھوڑ دیں. سمجھے آپ کتنی وہ آپ کا بڑا بدھو اترنا تھا دھول کوٹ 2.5 منٹ ساری ہوتی ہے اور وہاں پر تیاری نہیں کی تو رہ گیا کچھ سامان اندر. یہی عام حال یہی ہوتا ہے نا، جو بنا تیاری کے مرتی ہیں. مرنا تو ساروں نے بنا تیاری کے، کتنا برا حال. اور جو تیاری کر کے جاتی ہیں، ہرے کرشن. میرے مالک، میں ان گھڑیوں کی انتظار کر رہا تھا. ہائی کتنی غضب کی موت، کتنی کمال کا شریر چھوڑنا، جیسے سچ مچ چولہے کو چھوڑ دینا ہو. جیسے باتھ روم میں ہم اسنان کرتی بات اپنے کپڑے اتار دیتی ہیں، اس طرح وہ شریر کو چھوڑ. پہلے تیاری تھی، پہلے اپنا من انہوں نے ڈسکنیکٹ کر لیا، اسے اپنے من کو ہٹا لیا. وہ بڑے دانا ہے وہ میرے سجنوں، میری دیویوں، بڑے دانا جنہیں اپنے آپ کو پہلے تیار کر دیا، بالکل مالک کے ارپن کر دیا. ان کے لیے رب کہہ رہا تھا جنہوں نے بدھی ارپن کر دی، من ارپن کر دیا، تن ارپن کر دیا، وہ قاتل نہیں گو کرے قتل. وہ کچھ بھی کام کرے اس کو قاتل، اس کو گھاتک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بھگوان دوارا وہ کروایا جا رہا ہے. بھگوان دوارا کروایا جا رہا. شاباش، مہاراج جی دوارا کروایا جا رہا ہے. شاباش. مندر کے اندر کئی ورکر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کسی میں اپنا اپنا کام ہے اور وہ دن رات اپنا کاری میں لگے ہوئے ہیں. پہلے آدمی کوئی ورکر کام کرے، ایک ورکر ٹوکتا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ میرے بابا جی نے ذمہ لگایا ہے. چپ کر جاتی ہیں. اچھا میں ان سے پوچھ لوں گا. ہاں آپ ان سے پوچھنا، ان کی آگیا میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بڑے نے کہہ دیا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. اگلا چپ خاموش ہو جاتا ہے کہ ایک نے مقرر جو کر دیا. اسی طرح ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس نے کرم کیا تو وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑا کیا، میرے پربھو نے مجھ سے کروایا ہے. اس نقطے کو پکڑ لینا، میرے مالک نے مجھ سے کروایا ہے، میں نے تو نہیں کیا. ایسا کون کہہ سکتا ہے جس کا کوئی سوارتھ نہیں رہا، کسی پرکار کا جس کے اندر سوارتھ نہیں رہا؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے میں نہیں کر رہا، میرے پربھو مجھ سے کروا رہے ہیں. جیسے کوئی ورکر یہاں کام کرتا ہے، تو نے کیوں مجھے نہ ناراض ہو، مجھے کچھ نہ کہا، بابا جی سے پوچھو انہوں نے مجھے کیوں کہا. اچھا میں ان سے پوچھوں گا، بات ختم ہوئی. تو جو آپ جیسے نیک جیو جو دھیرے کر کے اپنے انتر کو نرمل کر لیتی ہیں، بھگوان آپ کو لے لیتی ہیں، پکڑ لیتی ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے دव्य پریرنا دیتی ہیں. ڈیوائن انسپائریشن. بھگوان کی بن گئے کٹ پتلی، یہی بھگوان چاہتے ہیں. بھگوان کیا کہتے ہیں؟ میری کٹ پتلی بن جاؤ. کہاں کہتے ہیں؟ ویسے تو گیتا میں انیک جگہ کہا، ایک جگہ تو بالکل اسپشٹ کہہ دیا میری خاطر تو ہر کام کر. واہ، اور بولو بالکل سپشٹ کہا، اس سے بھی زیادہ سپشٹ کہا. جیسے نندلال بول رہا ہے، اس سے بھی زیادہ سپشٹ. کملے بنتے ہو آپ،
श्रीमान जी अब मैं आपसे नाराज तो नहीं होता, आप मेरे हो, तो क्यों नहीं आपको याद आता वसीला बन और कमले हो। 11वें अध्याय की वाणी पकड़ो सीधे शब्दों में, वसीला बन, कितने स्पष्ट शब्द है। वसीला बन न देर कर, तू इंस्ट्रूमेंट, वसीला बन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्रम भाव सवे साचन। ओए अर्जुन के पुत्र महाराज, तू सिर्फ वसीला बन मेरे हाथ में। वसीला किसे कहती है? जैसे दिरखान के हाथ में उसका औजार हो, जैसे माने तेसा हो, या उसके हाथ में जो रंदाई हो, रंदा। अब रंदा बेचारे क्या कर सकता है जब तक कि दिरखान उसमें शक्ति न लगाए। इस तरह भगवान कहते तू मेरे हाथ का रंदा बन जा, जैसे मैं चाहूं मैं चलाऊं। कितना खसब का गैर में जाए, मतलब वसीला बन न दे। याद रखना मेरी देवियों, मैं याद करवाता हूं आपको, तो हम सब वसीले, लेकिन वसीला कोई बनता है जिसने अपने आप को खत्म कर दिया, अपने स्वार्थ को खत्म कर दिया। इसलिए हमारे श्री वेद व्यास जी के चरणों में जो हम बैठती हैं, इनका अनमोल बोल आपको समय समय अनुसार याद करवाते रहता हूं। स्वार्थ समाप्त, आगे प्रभु प्राप्त। लो वाह रे वाह, है दो लो, निकी जी गल की कहानी बन गई। स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। अपने मन को समझा लिया करो, बाधा क्या है परमात्मा के साथ में तलीन होने में, हमारा अपना स्वार्थ। बेटे हमारे अपनी गड़बड़ चौथ, ग्रस्त आश्रम किसे कहती है? गर्ज तरीफ क्या है? फर्ज, कर्ज और गर्ज। फर्ज हाय मेरे रब्बा, कर्ज कर्जे और गर्ज स्वार्थ। यही तो ग्रस्त आश्रम है। इन तीनों से जो ऊपर उठ गया, रब की जात में तलीन हो गया। फर्ज जमा कर्ज जमा गर्ज इज इक्वल टू ग्रस्त आश्रम। अब इनसे जिसने अपने आप को आजाद कर लिया, भगवान की जात में एक मिनट अपना कल्याण कर गए। कितना गजब का त्याग है, फर्ज का, कर्ज का, गर्ज का। पर कब? जब भगवान के हाथ में कठपुतली बना जाए, जब प्रभु के हाथ की हम बन जाते बिल्कुल कठपुतली, बहुत। इस अवस्था पे भगवान हमें उपदेश दे रहे थे, वो कातल नहीं गो करे कत्ल। बेशक चूंकि मालिक करवा रहा है, आज ताइयों को सफा करवा रहे हैं भगवान जी, जालिमों को मिटाते जा रहे हैं। जैसे हमने घोर जंगल में पगडंडी बनानी है तो कई दरख्तों को काटना पड़ेगा। अगर भगवान ने धर्म का बोलबाला करवाना है तो समय समय अनुसार उन्हें अनवांटेड को वापस बुलाना होगा। चलो आगे। जैसे किसान जिसने गेहूं का बीज बोया है, हाँ, अगर चाहता है कि उसके खेत के अंदर गेहूं लहरा उठे तो घास फूस को उसे गुडाई करनी पड़ेगी। गुडाई वो करेगा तो रब का कत्ल करने का मतलब गुडाई करना है। अनवांटेड जितने भी जीव हैं, अनवांटेड एक्शंस, अनवांटेड पर्संस, अनवांटेड सर्कमस्टांसेस दैट मस्ट बी रिमूव्ड, और वो करवा लेते हैं किसी के द्वारा, ताकि जो असलियत है, धर्म है और गुड मैनर्स है, उन्हीं का बोलबाला हो। धर्म का बोलबाला हो ना झूठे का मुंह काला, ताकि वो जाए और धर्म अपना दिन प्रतिदिन उत्तर बढ़ता जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। ये त्याग, किसका त्याग? अहम का त्याग, मैं का त्याग, खुदी का त्याग, स्वार्थ, ये त्याग। घर बार का थोड़ा, वो भी होगा जब कभी होगा। ये जो अंदर गंदी वृत्तियां, पहले इसका त्याग होना चाहिए। ये स्वार्थ का त्याग कितना बड़ा त्याग हो गया, वासनाओं कामनों का त्याग कितना बड़ा त्याग हो गया। भगवान ने दर्शनों से पहले क्या कहा? मैं दर्शन उसको देता हूं। चलो दूसरा अध्याय निकालो, 71वां श्लोक, बार बार पढ़ के चूम लो और अपने आप को देखो मेरी ऐसी अवस्था है। उसके बाद भगवान ने कहा है यही गए मकामी, मेरे दीदार से पहले उसकी ये अवस्था बन जाती है जो इंसान करे दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर सकूं उसको हाथ न दिल उसका से। है बड़े कमाल का 71वां श्लोक। विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती निस्प्रिया निर्ममा निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ओ मेरे प्यारे, ये मेरे दीदार से पहले मन की अवस्था बन जाती है। जैसे बारात आने से पहले क्या अवस्था बनती है? याद है बाबा, याद है। हमारी शादी हुई थी, बारात आने से पहले क्या होती? ओए होए होए होए,
اس طرح پرماتما کے دیدار ہونے سے کیا اوستھا بنتی ہے بھگوان نے خود 71ویں شلوک میں بتایا. اس کو پڑھ لیا کرو اور دیکھا کرو کہ میری یہ اوستھا بنے گی. وہ تو ہم نے مٹیاں پا لی، آج آئے گی بارات اور میں ناچوں گی تو مٹی پاؤں گی اپنے سر کے اندر، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، انگارے پاڑے والی بات تھی. اب یہ بھی ایک دنیا میں زندگی کے رہتے ہوئے دیکھ لیں کیسے جیو شانت ہوتا ہے، کیسے آنندت ہوتا ہے، کیسے چپ چاپ ہو کر وتی نرمل ہو کے بھگوان کی ذات میں تلین ہو جاتی ہے. نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، تیرے بھکتوں میں نام اپنا لکھا کر ہم بھی دیکھیں گے، تیری دلیز پر مستک جھکا کر ہم بھی دیکھیں گے کہ کیسے مارتے ہو تیر یہ نشانہ. ہم تیرے بھکتوں میں نام اپنا لکھا کر ہم بھی دیکھیں گے، تیری چوکھٹ پہ سر اپنا جھکا کر ہوئے میرے ربا، ہوئے میرے ربا، ہوئے دیوی، ہو دیوی. ہاردک دھنیہ واد، ہاردک